سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری صورت سورہ نمبر 114 ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس مکی صورتیں ہیں اور ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے رب سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جا رہی تھی جو بیرونی عوامل کے خلاف اپنی حفاظت حاصل کرنے کی کوشش ہے، جبکہ سورہ ناس میں باطنی عوامل یعنی انسان کے اپنے اندر کے شیطانی میلانات، شیطانی وسوسوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب تک ہم خود کو اللہ کی حفاظت میں رکھتے ہیں، ہماری اندرونی زندگی میں برائی ہمیں چھو نہیں سکتی ہے۔ انسان ایک عاجز مخلوق ہے، اسے بنیادی طور پہ تحفظ کی ضرورت ہے، لیکن یہ تحفظ خدائے واحد کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ پہلی آیت میں انسانوں کے رب سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی اور انسانوں کا بادشاہ بھی وہی خدائے واحد رب کریم ہے، صرف وہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ در حقیقت کون ہے جو خدائے واحد کے سوا مومنین کی آزمائشوں اور مصیبتوں میں ان کا سہارا بن جائے؟ سب سے خطرناک فساد جس سے انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے وہ شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ اپنی جگہ چھپاتا ہے اور اپنے فریب سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، یعنی پے در پہ ایسے خیالات کے ذریعے دل میں کسی بری بات کا ڈالنا جس سے اسے احساس ہی نہ ہو کہ برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے یا برائی ہو رہی ہے۔ اور خناس خنوس سے ہے، جس کا مطلب ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں۔ وسوسہ ہی عمل شر کا نقطہ آغاز ہے۔ جب انسان خالی الذہن ہو یا غافل ہو تو شیطان اثر انداز ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انسان میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس خواہش کو برے ارادے میں بدلتی ہے، پھر وہ ارادہ عزم بن جاتا ہے اور آخری قدم پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ شر کے آغاز سے ہی شر کا قطع قمع ہو جائے۔ وسوسہ اندازی صرف انسان کے دل میں باہر سے شیاطین و جنس و انس ہی نہیں بلکہ خود انسان کا اپنا نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ قرآن کی سورہ کاف کی آیت 16 ہے کہ ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پہ وسوسہ ڈالنے والے شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے آ کر وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ الحاکم ابن المنذر کی روایت ہے۔ جبکہ سورہ مومنون کی آیت 97 ہے کہ کہو میرے پروردگار، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔